السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ دا سلیو ڈائنیسٹی. اور لاسٹ ٹائم ہم نے غوری ڈائنیسٹی کو پڑھا تھا اور اس میں سلطان محمد غوری یا جن کا نام اصل نام شہاب الدین غوری تھا ان کو پڑھا تھا. اور میں انٹرسٹنگلی یہ بھی بتاتا جاؤں جو شہاب الدین ان کا نام تھا جو غوری ڈائنیسٹی کے تھے جو لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا یہ ان کا پیدائشی نام تھا. جب یہ کنگ بنے تو ان کو محمد آف غور بھی کہتے تھے اور سلطان محمد غوری بھی کہتے تھے اور ان کا نام معز الدین محمد غوری بھی کہتے تھے. تو اس طرح کے ان کے 3 نام تھے. تو فیمس یہ ہوئے شہاب الدین غوری سے اور ایون ان کو سلطان محمد غوری بھی کہا جاتا ہے. تو آج ہم پڑھیں گے سلیو ڈائنیسٹی. سلیو ڈائنیسٹی سے آپ کو پتہ چل رہا ہے سلیو مینز غلام، غلاموں کی ڈائنیسٹی. اب ہم دیکھتے ہیں یہ غلام کہاں سے آ گئے. سلطان محمد غوری had no offspring of his own, therefore he regarded Turk slaves as his own sons. یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ سلطان محمد غوری کی اپنی اولاد نہیں تھی اور اس زمانے میں جو ان کے غلام تھے ان کو ہی یہ اپنے بیٹوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے. اسی وجہ سے جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو پھر جو آگے ڈائنیسٹی چلائی ہے وہ انہی غلاموں نے، جو ٹرکش یا ٹرک جو غلام تھے، سلیوز تھے، انہوں نے چلائی ہے. اسی وجہ سے اس ڈائنیسٹی کو ہم سلیو ڈائنیسٹی کے نام سے جانتے ہیں. اور دا فاؤنڈر آف دس ڈائنیسٹی واز قطب الدین ایبک. اور قطب الدین ایبک جو کہ سلطان محمد غوری کے نیچے منسٹر تھے، وائس رائے بھی پھر رہے ہیں، انہوں نے یہ سٹارٹ کی ڈائنیسٹی. ان سے ہی سٹارٹ ہوئی یہ ڈائنیسٹی. اور قطب الدین ایبک اس سلیو ڈائنیسٹی کے پہلے کنگ یا پہلے حکمران تھے. ان کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 1206 سے لے کے 1290 ہے. یہ ٹوٹل سلیو ڈائنیسٹی کی ٹائم پیریڈ ہے. اور پھر ہم بات کریں گے قطب الدین ایبک، تو یہ تقریباً 4.5 سال کے درمیان ان کا پیریڈ رہا. سو آفٹر دا بیٹل آف تاریاں سلطان شہاب الدین اپوائنٹڈ قطب الدین ایز ہز وائس رائے ان دا سب کانٹیننٹ اینڈ ہی ہمسیلف وینٹ ٹو غزنی. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا قطب الدین ایبک شہاب الدین کے نیچے ایز اے گورنر منسٹر بھی کام کر چکے تھے. اور جب یہ تاریاں کی بیٹل پرتھوی راج سے جیتے تھے غوری صاحب، تو انہوں نے پھر قطب الدین ایبک کو سب کانٹیننٹ انڈیا کے اندر ان کو وائس رائے لگا دیا تھا اور وہ خود غوری صاحب جو ہیں واپس غزنی افغانستان چلے گئے تھے. After the death of Sultan Muhammad Ghori, Qutb Uddin Aibak ascended the throne in Lahore under the title of Sultan. اور پھر سلطان محمد غوری کی ڈیتھ کے بعد جیسے ہم نے بتایا کہ پھر سلیو ڈائنیسٹی آ گئی تھی، تو قطب الدین ایبک بھی سلیو میں سے تھے. تو یہ سب سے پہلے جو ہے لاہور میں آ کے کنگ بنے تھے. سلطان کا ٹائٹل انہوں نے لیا تھا اور پھر سلطان قطب الدین ایبک کے نام سے ان کو جانا گیا. He was the first king who replaced Delhi with Lahore as the capital, and it began a new period of the kingdom. He paid special attention towards the management and peace and conquered areas. اور انہوں نے اسپیشل اٹینشن مینجمنٹ اور پیس کے حوالے سے کی. اور یہ پہلے کنگ تھے جنہوں نے ریپلیس کیا تھا دہلی کو لاہور سے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے جو ہے وہ دہلی کیپٹل ہوا کرتا تھا، پھر لاہور کے ساتھ انہوں نے اس کو ریپلیس کر لیا. سلطان قطب الدین ایبک واز اے اسٹیٹسمین. ہی میڈ دا ٹرک سردارز، نوبل مین، آرمی چیفس اینڈ جوائنڈ ود ہم بائی گیونگ دیم ہائی اسٹیٹس اینڈ ریوارڈس. اور پھر جب سلطان قطب الدین ایبک جب ایک کنگ بن گئے، حکمران بن گئے، تو انہوں نے اپنے ساتھ جو سردارز تھے، ٹرک سردارز، آرمی چیفس، کافی لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیا اور ان کو کافی ہائی اسٹیٹسز اور ریوارڈز دیے. ہی فورسڈ ریلیشنز ود پاورفل لوکل چیفس. اور اس نے اچھے ریلیشنز رکھے جو پاورفل چیفس تھے ان کے ساتھ. ہی گاٹ ہز سسٹر میریڈ ٹو دا رولر آف سندھ. اپنی بہن کی شادی ایک سندھ کے رولر تھے ان کے ساتھ کرا دی. اینڈ ملتان ناصر الدین قباچہ. کن کے ساتھ کروائی تھی؟ جو رولر آف سندھ اور ملتان تھے ناصر الدین قباچہ، ان کے ساتھ ان کی بہن کی شادی ہوئی تھی. ہی ریسٹورڈ ہز اتھارٹی ان بنگال. انہوں نے بنگال کے اندر بھی اپنی اتھارٹی کو ریسٹور کیا. ہی اسٹیبلش جسٹس. انصاف کو بحال کیا. ہی بیہیوڈ ود دا ہندوز ویل. ہندوؤں کے ساتھ اچھا بیہیویئر انہوں نے شو کیا. ہی ابالشڈ آل انفیئر اینڈ ان اسلامک ٹیکسز. تمام قسم کے جو غیر اسلامی ان اسلامک ٹیکسز تھے ان کو ختم کیا. ہی ہیڈ اسپیشل انٹرسٹ ان دا آرٹ آف آرکیٹیکچر. اور آرکیٹیکچر میں ان کا خاص انٹرسٹ تھا. ہی میڈ مینی بلڈنگس بٹ قوت الاسلام ماسک ان دہلی. دہلی کے اندر ایک ماسک ہے قوت الاسلام ماسک، وہ بہت فیمس ہے. اور اس کے علاوہ قطب مینار کا نام آپ نے سنا ہوگا، قطب مینار بھی بہت فیمس ہے. اور آراہی دین کا جھونپڑا یہ بھی بہت فیمس ہے. are the great importance. Qutub Minar was built in the memory of Khwaja Qutb Uddin Bakhtiar Kaki. اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی یاد میں انہوں نے یہ قطب مینار بنایا تھا. ہیز دا ہائٹ آف 78 میٹرز. تقریباً 78 میٹرز کی یہ ہائٹ ہے. اراہی دن کا جھونپڑا واز دا پلیجر آف دا کانکویسٹ آف اجمیر. قطب الدین ڈائیڈ ان 1210 ان لاہور وائل پلینگ پولو آن ہز ہارس. اور انٹرسٹنگلی پھر
قطب الدین ایبک کی ڈیتھ اس طرح ہوئی کہ وہ پولو کھیل رہے تھے اور گھوڑے پہ سوار تھے اور وہاں سے ان کی ڈیتھ ہو گئی. جی نیکسٹ ہم بات کریں گے سلطان شمس الدین التمش. اور سلطان شمس الدین التمش کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 1211 سے 1235 ہے. اور یہ سلطان شمس الدین التمش جو ہیں یہ بھی ٹرک ریس سے تھے اور یہ قطب الدین کے سلیو تھے. اور یہ بہت ہی بولڈ اور ایڈونچرر تھے. اور ان کی انٹرسٹنگ سٹوری یہ ہے کہ ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ ان کی جیلسی تھی، اس لیے ان کو بیچ دیا. جب بیچا تو سلطان قطب الدین ایبک نے ان کو خرید لیا. اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد سلطان قطب الدین ایبک نے اپنی بیٹی کی شادی ان سے کروا دی، مطلب شمس الدین سے کروا دی، اور ان کو گوالیار کا جو ہے رولر بھی بنا دیا. اور جب قطب الدین ایبک کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بعد شمس الدین التمش نے جو ہے خود سلطان بن گئے اور ایک ٹائٹل لے لیا جو تھا سلطان شمس الدین التمش. So when Sultan Shamsuddin took the responsibility of the kingdom, he had to face many difficulties and problems. شروع میں ان کو بہت زیادہ obviously problems فیس کرنی پڑی. The revolt started in the country. بغاوت شروع ہوگی ملک کے اندر. اور بنگال کا جو پروونس تھا وہ کہتے تھے ہمیں اٹانمی دیں. اٹانمی مطلب خود مختاری، کہ ہم خود چلانا چاہتے ہیں، آپ ہمیں مت چلائیں، ہم اپنا پروونس خود چلائیں گے. In Sindh and Multan, ناصر الدین کباچا revolted and got autonomy. یہ ناصر الدین کباچا وہی ہیں جو کہ قطب الدین ایبک کی بہن سے جنہوں نے شادی کی تھی. تاج الدین یلدوس آکوپائڈ لاہور، انہوں نے لاہور آکوپائڈ کر لیا. راجپوت چیفٹینز آلسو ریسٹارٹڈ ریولٹس، اور جو راجپوت تھے وہاں پہ چیف سے انہوں نے بھی ریولٹ شروع کر دیا. انڈر سچ سرکمسٹانسز التمش کنٹرولڈ آل پرابلمز اینڈ ڈیفیکلٹیز ڈیو ٹو ہز scarcity. He established a stable government by uniting all distorted areas. اور کیونکہ بہت زیادہ پرابلمس تو تھیں لیکن اپنی سمجھداری، اپنے تحمل مزاجی کی وجہ سے انہوں نے پھر جو ہے یہاں پہ ایک پیسفل جو گورنمنٹ ہے اس کو اسٹیبلش کر لی. سلطان التمش completed قوت الاسلام ماسک ان دہلی ایز ویل ایز قطب مینار. اور جب قطب الدین ایبک نے قطب مینار اور قوت الاسلام ماسک کو شروع کیا تھا تو وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکی تھی اور ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو پھر سلطان شمس الدین التمش نے ان کو کمپلیٹ کیا تھا. سلطان التمش واز دا فرسٹ مسلم رولر who issued Arabian style standardized coins. یہ پہلے مسلم رولر تھے جنہوں نے عرب سٹائل کے کوائنز انٹروڈیوس کیے تھے جن کو ہم اشرفیاں کہتے ہیں. تو کوائنز انہوں نے سکے شروع کیے تھے. ہی واز اے لور آف آرٹ اینڈ لٹریچر، اور یہ ان کو آرٹ اور لٹریچر بہت پسند تھا. ہی اسٹیبلش جسٹس ان پبلک، اور انہوں نے پبلک کے اندر انصاف بحال کیا، جسٹس بحال کیا. سلطان میڈ اے مجلس آف ہز لائلز دیٹ ایڈوائز دا کنگ، اور انہوں نے ایک مجلس بنائی جس طرح کہ آج کے ہمارے دور میں اسمبلی ہوتی ہے، نیشنل اسمبلی ہوتی ہے، قومی اسمبلی پاکستان میں ہوتی ہے. اسی طرح سے انہوں نے بھی اس ٹائم میں ایک مجلس بنائی جو ان کو ایڈوائز کرتی تھی. پیپل ہو جوائن دا مجلس ور کالڈ 40 چیفس مین، اور جو اس مجلس کو کے ساتھ شامل تھے یا جو اس کے اندر تھے ان کو 40 چیف مین کہتے تھے. سلطان التمش ڈائڈ ان 1235، اور پھر ان کی ڈیتھ 1235 میں ہو گئی. نیکسٹ ہم سٹارٹ کریں گے رضیہ سلطانہ. رضیہ سلطانہ کی جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 1236 سے 1240 کے درمیان ہے. یہ رضیہ سلطانہ جو ہیں سلطان التمش کی بیٹی ہیں. اور ان دا پیریڈ آف سلطنت رضیہ سلطانہ واز دا فرسٹ وومن ہو اسینڈیڈ دا تھرون. رضیہ سلطانہ پہلی خاتون تھی اس سلطنت کے اندر جنہوں نے تھرون اسینڈ کیا، مطلب بادشاہ بنی یا حکمران بنی. شی واز دا وومن آف ایکسٹرا آرڈینری کوالٹیز، اچھی کوالٹیز تھی ان میں، کافی ہسٹری میں فیمس بھی ہیں رضیہ سلطانہ. شی ٹوک کین انٹرسٹ ان دا ایڈمنسٹریشن آف دا کنگڈم ان کمپیریزن ود ہر بردرز. اب ظاہر سی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ سلطان التمش نے اپنے بیٹوں کو کیوں نہیں لگایا یہاں پہ، کیونکہ سلطان التمش کے بیٹے اتنے انٹرسٹ نہیں لیتے تھے معاملات میں، جبکہ رضیہ سلطانہ بہت انٹرسٹ لیتی تھی بادشاہت اور ان کے ایڈمنسٹریٹو معاملات میں. تو اسی وجہ سے پھر ان کو ہی بادشاہ لگایا گیا. شی ہیڈ ایڈمنسٹریڈ دا افیئرز آف دا کنگڈم ان دا ایبسنس آف ہر فادر، اور جب ان کے فادر نہیں ہوتے تھے تو یہی چلایا کرتی تھی نظام. آفٹر دا ڈیتھ آف سلطان التمش دا نوبلز ور میڈ سلطان رضیہ سلطانہ سینڈڈ لیڈ دا تھرون ان دہلی ان 1236، اور ان کی ڈیتھ کے بعد پھر رضیہ سلطانہ کو حکمران بنا دیا گیا. نیکسٹ ہم بات کریں گے پھر رضیہ سلطانہ کو کیا کیا پرابلمس فیس کرنی پڑی.
تو وین رضیہ سلطانہ ascended the throne, the Turkish chiefs opposed it. ٹرکش جو چیفس تھے انہوں نے اپوز کیا کہ رضیہ سلطانہ کو حکمران نہیں بننا چاہیے، جبکہ دلی کے لوگ تھے انہوں نے سپورٹ کیا، انہوں نے کہا نہیں آپ حکمران بنیں. شی نیو ویل اباؤٹ دا افیئرز آف ایڈمنسٹریشن، اور ایڈمنسٹریٹو معاملات کو اچھی طریقے سے جانتی تھی، اور جو مشکل حالات تھے اور وقت تھا اس میں انہوں نے اچھا کام کیا. دا گورنرز آف دا پروونسز ریوولٹڈ، جو مختلف گورنرز تھے انہوں نے ریوولٹ کیا. دا ہندوز ڈیویٹڈ. شی سپریس دا ریوولٹس تھرو پیسفل ڈسکشن، اور انہوں نے جو تمام بغاوتیں تھیں اس کے لیے جنگ نہیں کی بلکہ پیسفلی بات کر کے ان کو ختم کیا. شی میریڈ ٹو اے ریبیلیس ٹرک امیر مالک التونیہ، ایک ٹرکش امیر تھے جن کا نام تھا مالک التونیہ، ان سے انہوں نے شادی کی تھی. شی انکاؤنٹرڈ دا ریبیلیس بٹ شی واز ڈیفیٹڈ. Although Razia Sultana ruled only for 4 years, yet she removed all the administrative obstacles due to her sagacity. اور ایک ریبیلیس کے ساتھ جب ان کی جنگ ہوئی تو اس میں یہ ہار گئی تھی. ایون انہوں نے صرف 4 سال ہی حکومت کی تھی، لیکن ایڈمنسٹریٹو آبسٹیکلس کو ہٹا کے انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ اچھی طرح سے یہ حکومت کر سکیں. آفٹر دا ڈیتھ آف رضیہ، ہر بردر بہرام شاہ ریمینڈ دا رولر فرام 1240 to 42. تقریباً پھر 2 سال ان کے جو بھائی تھے بہرام شاہ وہ حکمران اور کنگ بن گئے تھے. آفٹر بہرام شاہ دا سن آف رکن الدین سلطان مسعود ascended the throne. اور پھر ان کی ڈیتھ کے بعد جو رکن الدین کے بیٹے تھے سلطان مسعود، انہوں نے بادشاہت اسینڈ کی. He soon fell in merry making, for which his uncle Sultan Nasiruddin took the responsibility of the king in kingdom in 1246. اور آخر کار پھر سلطان ناصر الدین جو تھے وہ 1246 میں کنگ بن گئے. اب یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ سلطان ناصر الدین کیا تھے، وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کریں گے. لیکن سلطان ناصر الدین جو ہے سلطان التمش کے چھوٹے بیٹے تھے اور بنگال کے گورنر بھی رہے تھے وہ. تو آج ہم یہیں تک پڑھیں گے، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم سلطان ناصر الدین کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے.